اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ ایک موضوع ہم لاتے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہمیں کس کس طرح قیامت تک ہمارے لیے روشنی اور رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ سامنے آتی ہیں بہت ساری باتیں اور جوڑتے ہیں اپنے ان تمام مسائل کو، اپنے ان موضوعات کو حالات حاضرات سے، لمحہ موجود سے، کہ آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کس کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور ہم کیسے ان حلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ایک بڑا خاص موضوع، گفتگو بہت ہوتی ہے اس موضوع کے حوالے سے، پورے معاشرے میں ہمارے جس محفل میں بیٹھ جائیے لوگوں سے کی ہو رہی ہو، آپ والا عجیب واقعات ہیں، تو برکت ہی نہیں رہی، ہمارے معاشرے سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے جو لفظ آیا ہے کہ رزق سے مراد کیا ہے اور رزق کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ محض یہ مال اور یہ جو اجناس اور یہ جو دولت وغیرہ یہی رزق ہے، یا علم بھی رزق، اولاد بھی رزق، شہرت بھی رزق، کئی شکلیں ہیں رزق کی، وہ بھی ہم اپنے معزز علماء سے دریافت کریں گے کہ ہماری علمی کمی کو وہ دور فرمائیں۔ خواتین و حضرات، یہ برکت اٹھ جانے کے اسباب کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ ایک اور سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ تمام جو نعمتیں میرے پاس مجھے میسر ہیں، مجھے حاصل ہیں، یہ بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، بینک میں پیسے ہیں، سب کچھ ہے میرے پاس، یہ تمام چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں۔ تعلق مع اللہ اور برکت کا آپس میں کوئی ربط ہے؟ یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، برکت نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ برکت کیوں اٹھ جاتی ہے؟ وہ کون سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جو برکتوں کو اٹھا دیتے ہیں؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ بتائیں گے ہمیں۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، رضی جعفر صاحب قبلہ کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے اور سیکھتے رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہماری علمی کمی کو آپ دور فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل، قم، نجف اشرف، اللہ اکبر، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ سب آپ سے واقف ہیں، ڈاکٹر صاحب مفسر قرآن، جس طرح جس سہل انداز میں قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے ذریعے تفسیر قرآن بالقرآن، ڈاکٹر صاحب کا خاصہ، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ قاری قرآن قاری حماد اللہ صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری حماد اللہ صاحب نے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ درست جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا؟ 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ رزق میں برکت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، رزق کا جو لفظ ہے یہ بہت وسیع معنی میں ہے۔ کسی نعمت کے رک جانے کا نام مصیبت ہے اور نعمت کے میسر آنے کا نام برکت ہے اور رزق ہے۔ وہ رزق اولاد کی صورت میں ہو، علم کی صورت میں ہو، مرتبے اور مقام کی صورت میں ہو اور مال کی صورت میں ہو، بلکہ کسی صالح مرد کو صالح بیوی مل گئی اور بیوی کو صالح مرد مل گیا، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ اور برکت کا لفظی معنی تو کسی چیز کا چمٹ جانا ہے، میسر آنا ہے، لیکن برکت کا جو حقیقی معنی ہم مراد لیتے ہیں وہ ہے اس طرح سے نعمت میں اضافہ اور اس طرح سے عزت و شرف کا بڑھنا کہ وہ نعمت انسان کی صحت، جان، ایمان اور اعمال کے لیے مفید ثابت ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برکت کو اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اترنے کا حکم ہوا تو قرآن کریم میں آیہ کریمہ میں ہے کہ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ کیا بات۔ اے نوح علیہ السلام، ہم آپ کو زمین پر بھیج رہے ہیں، اتار رہے ہیں، یعنی سیلاب میں سے اب آپ خشکی پر جائیں گے تو بسلام منا وبرکات علیک، ہماری سلامتی اور ہماری برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی برکتیں نصیب کی اور اسحاق علیہ السلام کو بھی برکتیں نصیب کی۔ اور آج دنیا بھر میں تمام مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہی برکتیں، یعنی وہ عزت و شرف جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا،
اور ان کی آل کو عطا فرمایا، وہی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے جاری رہے اور قائم رہے اور مسلسل برقرار رہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس میں یہ جملہ ہے وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ جو کچھ تو نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس میں تو اپنی برکت شامل فرما۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں جب بھی کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے پھل میں اپنی برکتیں شامل فرما۔ بلکہ مدینہ منورہ کے لیے خاص طور پر دعا کرتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے شہر میں بھی برکتیں فرما اور ہمارے پیمانوں میں ناپ تول کے جو پیمانے ہیں ان میں بھی اپنی برکتیں شامل فرما۔ اور امت کو یہ درس دیا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد یہ کلمات کہو کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ جو تو نے ہمیں کھلایا ہے اس کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، یعنی ہماری صحت کے لیے، ہماری تندرستی کے لیے، ہمارے جسمانی اعضاء کے لیے یہ مفید ثابت ہو اور وہ قوت ہمیں میسر آئے کہ جس کے نتیجے میں ہم تیری فرما برداری کرنے والے بنیں۔ اور وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور اس سے بہتر ہمیں عطا فرما۔ لیکن خاص طور پر دودھ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ خود مبارک ہے اس لیے جب یہ دودھ پیو تو پھر یہ کہو کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس سے ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور اس میں اور اضافہ فرما دے، اس میں اور اضافہ فرما دے۔ انیک سب برکت اللہ سے مانگنا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ برکت نصیب کیسے ہوتی ہے جیسے آپ نے سوال کیا، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو جو قاری صاحب نے آیہ کریمہ تلاوت کی وہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا برکت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر ہمارے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ یہ قائم رہیں تو ہم ان کے لیے خوب بھرپور پانی ان کو میسر کریں جو ان کے لیے باعث برکت ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر ہمارا دیا ہوا اتارا ہوا نظام یہ اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں، اپنی معاشرت میں، اپنے گھر میں نافذ کر لیں، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو ان کو ہم اوپر سے بھی کھلائیں گے، یعنی آسمان سے بھی گھن برسے گا، اور زمین سے بھی کھلائیں گے، یعنی زمین اپنے خزانے ان کے لیے کھول دے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو پہلی چیز جو برکت کے حصول کا قرآن نے بیان کیا ہے، فلسفہ اور بتایا ہے، متعین کیا ہے، وہ انیک صاحب تقوی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزار رہے ہوں۔ انفرادی طور پر گزاریں گے تو اس کا فائدہ انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی طور پر گزاریں گے تو اجتماعی طور پر فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمائی وہ یہ کہ صلہ رحمی، فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اس پر رزق کے دروازے کھول دیا جائیں اور اس کی زندگی کو آسان بنا دیا جائے، زندگی میں راحتیں، خوشیاں، چین، سکون، اطمینان آ جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے اور اس کے لیے زندگی آسان بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسری بات انیق صاحب جو قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ بڑی خوبصورت بات کہ اگر تم برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں پلٹائے گا، اور نہ صرف یہ کہ پلٹائے گا بلکہ بڑھا کر پلٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قناعت اختیار کرنا حضور نے فرمایا باعث برکت ہے، عدل و انصاف کا قیام باعث برکت ہے، استخارہ یعنی ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا حضور نے فرمایا باعث برکت ہے۔ اسی طرح انیق صاحب دفاعی آلات پر جو خرچ ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اللہ کی راہ میں اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے، اپنے ریاست کے نظام کے دفاع کے لیے جو بھی دفاعی آلات پر جو تمہارا بجٹ دفاعی آلات پر خرچ ہوگا وہ ہم یقیناً یوفّ الیکم، ہمیں یقیناً اس میں اپنی برکتیں شامل کر کے تمہیں لوٹائیں گے۔ اسی طرح انیق صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سحری کر رہے تھے، ایک صاحب آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی شریک ہو جاؤ اس لیے کہ یہ کھانا بہت مبروک ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کھانا نہیں طبیعت چاہ رہی تو کم از کم ایک گھونٹ پانی کا یا ایک گھونٹ دودھ کا یا شربت کا پی لیں سحری کے وقت، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں باعث برکت ہیں۔ اسی طرح صبح کے وقت کام کا شروع کرنا، کام کے لیے صبح کے وقت کا شروع کرنا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا جب شروع کریں یا بلکہ کوئی کام بھی شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو وہ کام ایسا جس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں ولا نشبع، لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو۔ فرمایا دیکھو بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاؤ، جب تم اکٹھے کھانا کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں شامل فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات جو بہت اہم ہے آج کے معاشرے میں وہ یہ کہ بڑا طبق یا بڑی ٹرے جس میں کھانا ہے اس میں درمیان میں سے کھانا نہ لیا جائے، بلکہ پلیٹ جس میں آپ کھانا کھا رہے ہیں کھانا اتنا لیا جائے جتنی ضرورت ہے اور کھانا اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہیں، ایک بچہ آتا ہے یکدم ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ اس کا ہاتھ روک لیتے ہیں، ایک لڑکی آتی ہے حبشیہ اس کا ہاتھ روک لیتے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا ہاتھ روک لیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں سم اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، کل مما یلیک، وہاں سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا، سامنے سے کھانا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرنا، یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں رزق میں برکت کا ذریعہ قرار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفصیلی گفتگو، پوری بنیاد فراہم ہو گئی، برکت کسے کہتے ہیں، رزق کسے کہتے ہیں، برکت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، برکت سے محروم کون لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعلق مع اللہ اور برکت، اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق، وہ بھی فرما دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ کسی بھی چیز کا
غیر محسوس طریقے سے میرے عزت و شرف میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ساتھ کیا وہ باعث برکت ہے یا وہی برکت ہے؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق صاحب، یہ پروگرام آپ کے ماشاءاللہ پیام صبح کے عنوان سے اور قرآن فہمی کے عنوان سے انتہائی بابرکت ہے، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں اکبر، اور ہر گھر میں قرآن مجید کی برکتیں پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو پیغام الہی پہنچائیے، تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی کچھ کھانا تیار کرو، لوگوں کو بلاؤ۔ کھانا تھوڑا سا تیار ہوا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ ابھی تذکرے میں بات آ رہی تھی کہ بسم اللہ، مجمع چونکہ حضور بلا رہے تھے اس سے غیر معمولی مجمع آیا، کھانا تو انتہائی مختصر تھا۔ سرکار دو عالم نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو کسی چیز سے ڈھک دو، کوئی کپڑا ڈھک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھ دیا اور کہا کہ اب لیتے جاؤ، اب لیتے جاؤ۔ لوگ آتے رہے، کھانا لیتے رہے، لیتے رہے، لیتے رہے، لیتے رہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو اس انتظام میں پیش تھے، وہ فرماتے ہیں کہ کھانا صرف اتنا تھا کہ عرب کا ایک تنومند آدمی اطمینان سے وہ پورا کھانا کھا سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم کے دست مبارک کی برکت اور آپ کے بسم اللہ کی برکت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ آئے سب نے سیر ہو کر کھایا اور اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ در حقیقت اس میں الہی ایک غیر معمولی عظمت کا حامل ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر اہم کام جس کا آغاز اللہ کے کلام سے نہ ہو وہ ابتر ہے، بے نتیجہ ہے، خراب ہے، نامکمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ اللہ خود نازل کر رہا ہے، مگر ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، جب کوئی کلام کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرو۔ برکتوں کے آپ نے بہت سارے اسباب سماعت فرمائے، اور حقیقت یہ ہے کہ تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ جو ایک اہم چیز ہے، توکل علی اللہ ہے۔ کیا بات، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک واقعہ سرکار دو عالم کی زندگی کا یہ بھی ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص گھر میں پریشان تھا، فقر و فاقے کی نوبت تھی، بہت پریشان ہوا، تو اس کی بیگم نے کہا کہ حضور کے پاس جاؤ، کچھ عرض کرو۔ یہ شخص آیا تو اس وقت حضور درس دے رہے تھے، آ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے اسی وقت گفتگو شروع کر دی قناعت کے بارے میں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا ہم اس کو عطا کریں گے، اور جو اپنی محنت پر بھروسہ کرے گا ہم اس کو عطا کریں گے، اور جو قناعت سے کام لے گا ہم اس کو عطا کریں گے۔ پیغمبر کی گفتگو گرچہ عام تھی، مگر اس کو لگتا تھا کہ میرے دل کی بات پیغمبر نے سن لی ہے اور مجھے سمجھا رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہ بس زبان مت کھولو۔ خیر، یہ درس میں بیٹھا اور اس کے بعد چلا گیا۔ پھر کسی وقت پریشان ہوا، پھر بیگم نے کہا جاؤ حضور کے پاس کچھ کہو، حضور کے پاس کچھ کریں گے وہ تمہارے لیے۔ پھر آیا، پھر حضور اس دن درس دے رہے تھے، تو اسی تقریباً یہی موضوعات چل رہے تھے کہ انسان جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس اپنی اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس پر اطمینان رکھنا چاہیے۔ پھر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر بیگم نے کہا کہ جاؤ کچھ کہو، تم چلے جاتے ہو، واپس آ جاتے ہو، کچھ نہیں کہتے ہو۔ پھر آیا، پھر حضور کا بیان چل رہا تھا، سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ میرے لیے کہا جا رہا۔ چنانچہ حضور سے سلام کر کے مسافہ کر کے نکلا گیا، اور کسی سے ہتھوڑی اس نے، کلہاڑی اس نے قرض لی، ادھار بھی ایک دن کے لیے اپنی کلہاڑی دے دو۔ کلہاڑی لے کے جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی، اس سے فروخت کی، کلہاڑی واپس کی، اگلے دن پھر گیا، کلہاڑی لی، لکڑیاں کاٹی، لے کے آ گیا۔ یہاں تک کہ وقت آیا کہ اس کو کلہاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں رہی، کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، کلہاڑی اس نے خریدی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد رزق میں وسعت ہوتے ہوتے پھر ایک روز جب اچھی طرح مالدار ہو گیا تو اس نے آ کے حضور سے کہا
کہ حضور میں آپ کے پاس 3 دن آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ سے کوئی درخواست کروں، مگر آپ کا لیکچر سن کے میں نے کہا نہیں، آپ سے درخواست کرنے کے بجائے میں اپنی محنت پر بھروسہ کروں، اللہ پر اعتماد رکھوں. سبحان اللہ. چنانچہ میں گیا، میں نے پہلے تو لوگوں سے اوزار لیے عاریتاً، پھر خود خریدے. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرا گھر بھر چکا ہے. تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مال میں برکت کے لیے، جیسا کہ قرآن کی وہ آیت سورہ اعراف کی آپ نے پڑھی، اللہ کا خوف بھی ہو، اس پر کامل بھروسہ بھی ہو. ہماری زندگی میں ان دونوں باتوں کی انتہائی کمی ہو چکی ہے. ٹھیک. خوف خدا دل سے نکل چکا ہے. جرائم کی بنیاد بھی یہی ہے کہ دلوں میں خوف خدا نہیں رہا. جب انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک. اور خوف خدا ہو تو ہر گناہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اور انبیاء کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بہت زور دیا اس بات پر کہ دلوں میں اللہ کا خوف اتارو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، کہاں کہاں ایررز ہیں، دامن حیات پر دیکھو کہاں کہاں دھبے پڑ رہے ہیں، ان دھبوں کو شفاف کرو، آنسوؤں کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے. لو لگاؤ اس ذات واجب سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے ہاتھوں میں قوت گرفت عطا کی ہے، پیروں میں طاقت عطا کی ہے، زبان میں قوت گفتار عطا کی ہے، آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے، کانوں میں سماعت عطا کی ہے، دل میں دھڑکن عطا کی ہے، دماغ میں سوچے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. تمہیں اس کامل صلاحیتوں سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو جس نے تمہاری پیدائش سے قبل تمہارے وجود میں وہ تمام صلاحیتیں بھر دیں جن کی تمہیں کارگاہ حیات میں ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان صلاحیتوں سے کام لو اور وہ تمہیں برکتوں سے نہ نوازے؟ ٹھیک. ضرورت اس بات کی کہ انسان اللہ سے لو لگائے، اپنی ذات، اپنی توانائیوں پر سے صحیح استعمال رکھے، خوف خدا کو دل میں رکھے، اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میں کون کون سے ایسے کام کر رہا ہوں کہ جو برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور کون کون سے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس میں برکت حاصل ہو سکتی ہے. ایک ہے رزق مل جانا، ایک ہے رزق میں برکت ہو جانا. یہ 2 مفہوم ہیں. ایک انسان کو فرض کیجیے تنخواہ مل رہی ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ اس تنخواہ سے میرا گھر کا گزارا صحیح نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہو رہی. ٹھیک. برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے جو وسائل ہیں ان کے مطابق میری زندگی میں خوشحالی نظر آئے. میں جس چیز کی طرح وہ مجھے علاج کی ضرورت ہے علاج مل جائے، لباس کی ضرورت ہے لباس مل جائے، رہائش کی ضرورت ہے رہائش مل جائے. اسی لیے علم کو اہم ترین رزق قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ. چونکہ علم انسان کے لیے راہوں کو کھولتا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا حدیث مبارک ہے سرکار دو عالم کی، العلم نور، جی. علم ایک روشنی ہے، اور نور کی تعریف ہے الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ. نور وہ ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو روشن کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے حدیث مبارک میں یہ جملہ موجود ہے کہ علم اہم ترین رزق ہے. پانی بھی رزق ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ انزلنا من السماء رزقا لکم، ہم نے تمہارے آسمانوں سے رزق اتارا ہے. اور پھر کھانے پینے کی چیزیں، جو وسائل حیات جتنے ہیں وہ سب استعمال میں ہمارے رزق ہیں. جو چیزیں میں انسان کی ضروریات زندگی سے وابستہ ہیں سب رزق ہیں. ان میں برکت کے لیے ائمہ طاہرین نے، سرکار دو عالم نے راستے بتا دی کہ ان کاموں کا انجام دو. صلہ رحم کے لیے خاص طور سے جس کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے رزق میں واقعاً وسعت ہو تو وہ اپنے قرابت داروں کا خیال کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرابت داروں کا خیال کرے اور دیکھے کون میرا ایسا قریبی رشتہ دار ہے جس کو کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، میں اس کو دوں. ایک حدیث اور ہے، تاجروا باللہ بالصدقہ، اللہ کے ساتھ تجارت کرو صدقہ کے ذریعے. کیا بات ہے. کیونکہ اس کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا عطا کریں گے. ٹھیک. تو تم ایک اللہ کی راہ میں دو، وہ تمہیں 10 دے گا. تو اس لیے حدیث میں آیا کہ تاجروا باللہ بالصدقہ، اللہ سے تجارت کرو صدقے کے ذریعے سے. یہ صدقہ ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اجنبی کے لیے بھی اور قرابت دار کے لیے بھی. لیکن اگر قرابت دار کو دیں تو 2 چیزیں ہیں، صدقے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، صلہ رحم بھی حاصل ہوگا. کیا بات. صلہ رحم جہاں رزق میں برکت عطا کرتا ہے وہاں انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. احادیث میں یہ بات صریحاً موجود ہے کہ جو چیزیں انسان کی عمر میں اضافہ کرنے والی ہیں ان میں ایک صلہ رحم بھی ہے، کہ انسان اپنے قرابت داروں کو نہ بھولے. سبحان اللہ. اور جب قرابت داروں کو ہم نہیں بھولتے جیسے کہ آپ نے فرمایا تو پھر رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہماری مدد کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری طویل عمر کی. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب آپ یہی فرما دیجئے، ابھی آپ نے علم کی بات کی اور رزق کا جو کینوس ہے وہ آپ نے بڑھایا. ایک بات اور ہم اور آپ سنتے ہیں اس معاشرے میں کہ جناب یہ وقت میں برکت نہیں رہی،
پہلے وقت میں بڑی برکت ہوتی تھی. آپ نے اولاد کی برکت کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی, ڈاکٹر صاحب نے فرمائی, مال کے حوالے سے بات فرمائی, آپ نے علم کے حوالے سے بات فرمائی. یہ وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے. دن تو وہی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. دن کو بڑا, جیسے فجر کی بات, صبح کا وقت, اِنَّ قرآن الفجر کانا مشہودا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو یہ وقت میں برکت علامہ صاحب کیسے ہوتی ہے؟ جی اصل میں بات یہی کہ جو وقت تو وہی 24 گھنٹہ ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کا استعمال ایسا کر رکھا ہے کہ بے برکتی حاصل ہو جاتی ہے. ورنہ جیسے یہ آیت آئی جو آپ نے پڑھی, اِنَّ قرآن الفجر کانا مشہودا, یقیناً بے شک صبح کا اٹھنا جو ہے وہ گواہی, اس کی گواہی دی جائے گی. کیونکہ اس میں احادیث میں موجود ہے کہ رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں, دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں, لہذا یہ جانے والا بھی گواہی دے گا اور وہ آنے والے بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ بندہ تیرا بندہ ہے, تجھے یاد کر رہا تھا, ہم جب آئے ہیں تو یہ تیری یاد میں مصروف تھا, تجھے یاد کر رہا تھا, تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, تجھے نمازیں پڑھ رہا تھا, تسبیح کر رہا تھا. تو یہ بے برکتی اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ اس کے بعد سو گئے, نماز پڑھی اور سو گئے, اب سو رہے ہیں 9 بجے تک یا 10 بجے تک سو رہے ہیں, جبکہ یہ وقت انسان کے لیے انتہائی اہم ہے. نماز فجر کے بعد اگر انسان ذکر خدا جتنا کرنا ہے وہ کرے, اس کے بعد کاموں مصروف ہو جائے تو خود محسوس کرے گا میرا دن بہت وسیع ہو گیا. جی ہاں, تو دن کو لمبا کریں. ہاں, دن کو ہم لمبا کر سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو صحیح کاموں میں عبادت کے بعد فوراً مصروف کر ہم محسوس کریں کہ اچھا فجر سے لے کے میرے پاس وہ 7 گھنٹے ہیں, میں اطمینان سے کتنے سارے کام کر سکتا ہوں. سبحان اللہ, ٹائم مینجمنٹ یہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اولاد میں برکت ہوتی ہے, یہ گفتگو میں آتی ہے بات, ذرا یہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ یہ اولاد میں برکت کیسے ہوتی ہے, اور کیا یہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں یہ بھی رزق کی ایک شکل ہوتے ہیں؟ انیق صاحب, پہلے تو میں رضی صاحب کی بات کو ذرا بڑھا دوں. جی, انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے معجزات کا ذکر فرمایا. ہمارا تو امت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات مجسم برکت ہیں. آپ کی ذات کریمہ مجسم برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. اس طرح کے واقعات کتب حدیث میں معجزات میں بہت زیادہ ہیں. کبھی حضرت جابر کی ہنڈیا میں برکت ایسی ہوئی کہ وہ سارے لشکر کے لیے ہنڈیا کا کھانا کافی ہو گیا, اور کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کھجوریں, چند تھوڑی سی کھجوریں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں سے حضرت ابو ہریرہ خود بھی کھاتے رہے, صدقہ بھی کرتے رہے. حضرت عثمان کی خلافت تک, شہادت تک وہ تھیلا ان کے پاس رہا اور اس میں سے کھجوریں ملتی رہیں. کبھی وہ گھی کا برتن جس کو فرمایا تھا الٹنا نہیں, بس اس میں سے گھی نکالتے رہنا. کبھی غزوہ تبوک میں کھانے میں برکت, پورا لشکر کھا رہا ہے, اور کبھی یہ کیفیت کہ پانی نہیں میسر آ رہا تو پانی نچوڑ کے لایا گیا اور ایک پیالے میں دست مبارک رکھا سرکار نے اور ان انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. یہ سارے واقعات الحمدللہ باعث برکت ہیں. اولاد تب باعث برکت ہوتی ہے جب وہ ماں باپ کے لیے راحت کا سامان ہو, جب وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو, جب وہ ماں باپ کے خیر کے کاموں میں شریک ہو اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, تو یہ اولاد یقیناً باعث برکت ہے, چونکہ وہ اولاد کے لیے اخروی حوالے سے نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے اور باعث برکت ثابت ہو رہی ہے. اسی طرح وہ دوست جو آپ کو خوشی میسر کر رہے ہیں, آپ کے غم میں شریک ہیں, ان کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ میری کیا ضرورت ہے, بلکہ وہ خود یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کی یہ ضرورت ہے, اس کو پورا کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. یہ دوست انیق صاحب پورے گھرانے کے لیے باعث برکت ہیں اور صحت کے لیے باعث برکت ہیں. دوستوں کی مجلس میں جب آدمی جاتا ہے تو اس نیت سے نہ جائے کہ میں نے اپنے مسائل پیش کرنے ہیں. اگر مسائل پیش کر کے ہی دوستوں کو بتانے ہیں تو پھر وہ دوست کس بات کے ہوئے. وہاں تو صرف گپ شپ کے لیے جانا چاہیے تاکہ آدمی خوشی کا اظہار کرے, گپ شپ ہو, اور ایسے لطیفے کہ جن میں فوش کلامی نہ ہو لیکن خوشی اور ہنسنے کا باعث بنے. وہ دوست باعث برکت ہیں یقیناً. اب میں یہ چند باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو خود مبارک کہا ہے.
مثلا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مبارک فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ اسی طرح زمزم کے پانی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود مبارک فرمایا، الفاظ آئے مبارک کے۔ اسی طرح زیتون کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، اور حضور نے خود فرمایا، کلو الزیت، زیتون کو کھاؤ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ مبارک، اس لیے کہ زیتون ایک مبارک ہے۔ زیتون کا کھانا، زیتون کے تیل کو استعمال کرنا مالش کے لیے، یہ ساری چیزیں باعث برکت ہیں۔ اسی طرح انیک سب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے برکت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس لیے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہوگا، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور اس کو پڑھنے والے جو ہیں آدمی ہیں ان پر جادوگر قدرت اور کنٹرول حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی طرح انیک سب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ سلام کر، گھر میں افراد موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، گھر میں کوئی بھی، حضور نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان وہیں رک جاتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، شیطان خود بھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کے گھر میں ہمارے لیے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو گھر میں داخل ہونا، سلام کرنا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرما رہے کہ یہ باعث برکت ہے۔ ارشاد فرمایا، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو السلام علیکم کہو۔ انیک صاحب، ہم سلام کہنے میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ سام کے معنی موت ہے، السلام علیکم کے معنی ہے تم پر موت آئے، اور دوسرا جواب میں کہتا ہے السلام علیکم تم پر بھی موت آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو گھر والوں کو، اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تب بھی السلام علیکم کہو، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے جو باعث برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکت علیک وعلی اہلک، اے بیٹے جب بھی گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے السلام علیکم کہو، یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی باعث برکت ہوگی۔ اسی طرح انیک صاحب، کاروبار میں سچائی باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار، دو کاروبار کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے جب تک الگ نہیں ہوتے ان کو اپنی خرید و فروخت کینسل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن فَإِن بَيَّنَا وَصَدَّقَا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو مال بیچ رہے ہیں اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، یا ریٹ کو واضح کر دیتے ہیں، اگر قسطوں پر ہے تو قسطیں واضح کر دیتے ہیں، قسطیں شارٹ ہوں گی تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اور قسطیں اگر جلدی کر دی جائیں گی تو قیمت انکریز نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں واضح کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کی بیع میں برکت شامل فرماتے ہیں، اللہ ان کی بیع میں برکت شامل فرماتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر وہ واضح نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں تو محقت برکت بیعہما، الفاظ حدیث کے، ان کی اس خرید و فروخت میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی طرح ناپ تول صحیح رکھنا، ناپ تول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جب یہ نظام ناپ تول کا معاشرے میں بالکل درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بے پایاں برکتیں شامل فرمائیں گے۔ ناپ تول میں جہاں کمی آتی ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر 3 چیزیں مسلط کر دیتے ہیں،
قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں، اور سخت محنت، یعنی اجرت تھوڑی لیکن محنت زیادہ، سخت محنت، اور تیسرے جابر حکمران، ظالمانہ ٹیکسز، یہ تین چیزیں اس قوم پر مسلط ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر ناپ تول صحیح کرتے ہیں تو برکت شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیادی باتیں، تمام موٹی موٹی باتیں، فلسفہ، اس کے مفاہیم، وہ سب سامنے آ گئے۔ تقوی بالکل ٹھیک ہے، صلہ رحمی جو آپ نے بات فرمائی، بلکہ وہ جو آپ نے بات فرمائی کہ صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو، برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ علامہ صاحب، یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ٹو ڈوز کچھ جو کام کرنے کے ہیں وہ آپ فرمائیے، اور ایک سوال آپ کی خدمت میں، وہ میرے پاس دنیا بھر کے ہیں رزق کے اظہار کی تمام چیزیں، تعلق اللہ سے وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ مال ہو، اولاد ہو، علم ہو، وقت ہو، سب چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، یا اسے چیک کرنے کا وہ فارمولہ کیا ہے کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میرے جو وسائل ہیں اور میرے پاس جو نعمتوں کا حصول ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی شامل حال ہے؟ عرض کروں جناب محترم انیق صاحب کے معاملات میں شفافیت بھی انتہائی مؤثر ہے برکت کے لیے۔ ایک حدیث ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ کسی شخص کے نماز روزے کو دیکھ کر متاثر مت ہونا، یہ دیکھنا معاملات میں کتنا شفاف ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر موازنہ کرتے ہیں اپنے معاشرے کا ان معاشروں سے جو غیر مسلم معاشرے کہے جاتے ہیں، ٹھیک، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہماری یہاں زیادہ ہے، ملاوٹ ہماری یہاں زیادہ ہے، چور بازاری ہماری یہاں زیادہ ہے، فریب کاری ہماری یہاں زیادہ ہے، معاملات میں عدم شفافیت تو ہر شعبے میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ لوگ خدا پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود برکتوں میں ہیں۔ ہم لوگ اللہ کو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، مگر چونکہ اس کی تعلیمات میں عمل نہیں کرتے، اس لیے بے برکتی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو فارمولہ دیا گیا معاملات میں شفافیت رکھو، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ پورے سماج کا نظام اسی بات پر چل رہا ہے کہ کوئی ہر دکاندار بھی ہیرا پھیری کرنا چاہتا ہے، جو لوگ جس شعبے میں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارنے کی۔ ٹھیک، یہ جو چیزیں ہیں یہ سوسائٹی کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں۔ ملاوٹ کرنا انتہائی نقصان دہ ہے، دوائیں صحیح نہ فراہم کرنا انتہائی غلط ہے۔ پانی، ابھی پچھلے دن آپ نے چیف جسٹس صاحب کے زبان سے سنا کہ جناب جتنے پانی کی کمپنیاں چل رہی ہیں ان میں شاید 2 یا 3 ایسی ہیں جو قابل اعتبار ہیں، باقی سب جعلی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب معاملات میں جو ہمارے عدم شفافیت ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے برکت کے ضائع ہو جانے کا۔ اس لیے انسان اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میں اپنے مالک پر، اور ظاہر اس کی بنیاد وہی جو سورہ اعراف میں آپ نے پڑھی کہ اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک، جو اللہ سے ڈرے گا ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا ہیرا پھیری نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا چور بازاری نہیں کرے گا۔ تو اس لیے تقویٰ کو جو بنیاد قرار دیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرے، ٹھیک، معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے رب کے ساتھ بھی انصاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو تقوی کی بات کی، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96، وہ تقوی کہ جو کچھ نعمتوں کا حصول ہوا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے باہر جا رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن کیا یہ تمام نعمتیں جو مجھے حاصل ہوئی ہیں اس میں تقوی موجود تھا یا نہیں؟ اگر ہے، تقوی شامل ہے، تو یہ میرے لیے، میرے مال میں، میرے وسائل میں برکتوں کی شمولیت ہے، ادروائز نحوست شہرت، نحوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات مال دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات مال لے کر آزماتا ہے۔
میں بڑا ممنون ہوں علامہ صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون. قاری صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. خواتین و حضرات، رزق میں برکت کس طرح حاصل ہوتی ہے، برکت کا مفہوم کیا ہے، رزق کا مفہوم کیا ہے، ہمارے معزز علماء نے بالکل واضح کر دیا. بہت ساری باتیں سامنے آئیں، لیکن جو صلہ رحمی کی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا باعث برکت. تقوی وہ تو یقیناً باعث برکت ہے، تقوی اختیار کرنا، اور یہ بھی تقوی ہی کی ایک شکل ہے صلہ رحمی. اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ رشتہ دار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہماری عمریں بڑھ جاتی ہیں ان کی دعاؤں سے. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ درست جواب 4 مرتبہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا؟ 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214370009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا. علامہ صاحب آپ کے دست مبارک سے ایک پرچی نکلے گی اور آپ اعلان فرمائیں گے آج کے ونر کے نام کا. آج کے ونر ہیں جناب وصائف داور کراچی. وصائف داور. وصائف داور صاحب کراچی. اچھا، پہلی مرتبہ یہ نام سنا، وصائف داور صاحب کراچی سے. بہت مبارک ہو وصائف صاحب آپ کو. یہ وصائف کا تعلق کوئی وصف سے، اوصاف سے وہ محسوس ہوتا ہے، وصف سے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا نام اور کیا نیا نام سننے کو ملا. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک زہر ہے جسے وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.